دولت تیری عزت میری، دولت تیری عزت میری، دنیا تیری جنت میری، ہاں دنیا تیری جنت میری۔ سن لے او زمانے، ہم ہیں حیدر کے دیوانے، ساری دنیا تمہاری، ساری دنیا تمہاری، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدئ لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مولائے متقیان کے چاہنے والوں، امیر المؤمنین سے محبت رکھنے والوں، مولا امیر کی بارگاہ نجف اشرف سے اس وقت براہ راست آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ مولا کا جوار، یہ سرزمین نجف اشرف، جس زمین میں مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جسد خاکی، وہ علی جس کی ولایت ایمان کی دلیل، جس کی محبت شرافت کی دلیل، وہ علی جس سے بغض و عداوت نفاق، وہ علی جس کا دشمن نبی کا دشمن، جس کا دشمن خدا کا دشمن، وہ علی جس کا دوست نبی کا دوست، جس کا دوست اللہ کا دوست، وہ علی جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے علی کی، وہ خدا جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے علی کی، تاکہ وہ ان لوگوں سے محبت کرے جو لوگ علی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے جب کسی سے محبت کرے تو سب سے پہلے اس کے دل میں علی کی محبت ڈالتا ہے۔ جب اس کے دل میں علی کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہوں اس عظیم شخصیت پر جس کی ولادت کی تاریخ، یہ ایام خوشیوں کے ایام، جس کی ولادت سے خانہ کعبہ کی قسمت سنوری، جس کی ولادت اس خانہ کعبہ میں جب ہوئی، جس نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، جس کو اللہ نے اپنے گھر میں
ولادت کے شرف بخشا۔ یہ شرف کسی اور کو میسر نہیں ہوا۔ کائنات میں اگر کسی کو یہ شرف ملا ہے تو وہ صرف اور صرف ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جسے یہ شرف ملا ہے کہ خانہ کعبہ میں اس کی ولادت ہو۔ یہ شرف کوئی حادثہ نہیں، یہ شرف کوئی صدفہ نہیں، بلکہ یہ شرف اللہ کی طرف سے عمدن عطا کیا گیا ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد قریب خانہ کعبہ آئیں تو خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا۔ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں، 3 دن تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئیں، دعا کی، ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا۔ جب یہ خبر عام ہوئی، لوگ خانہ کعبہ کے قریب جمع ہوئے، دروازے کو کھولنا چاہا لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ فاطمہ بنت اسد اس شگاف سے، اس در سے خانہ کعبہ کے اندر گئیں جو خاص کر اللہ نے اپنے ولی خاص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بنایا تھا۔ سب نے لکھا، شعراء نے نقل کیا، تاریخوں میں لکھا گیا۔ یہ فضیلت ہے ہمارے اور آپ کے مولا کے لیے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مولا صرف اس فضیلت کا، صرف ہمارا مولا اس فضیلت کا حامل ہے۔ کائنات کی کوئی شخصیت اس فضیلت کے حامل نہیں، لہذا دروازہ کھولنے کی کوشش کی گئی، دروازہ نہیں کھلا۔ جب 3 دن ہو گئے اور حکمت الہی نے یہ چاہا کہ فاطمہ بنت اسد اپنی آغوش میں یہ نمائندہ الہی کو لے کر باہر آئیں، تو پھر اسی طرح سے دیوار میں در ہوا اور فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں میں علی کے مرتضیٰ کو لے کر باہر آئیں۔ دروازے پر نبی اکرم جناب ابو طالب اور شخصیت منتظر تھی۔ نبی نے اپنے آغوش میں لیا، ابو طالب نے اپنے آغوش میں لیا، ابو طالب نے پیار کیا، نبی نے آغوش میں لیا۔ نبی نے آغوش میں لے جیسے ہی علی ولی کو لیا، ایک مرتبہ میرے مولا نے مسکرایا اور اس آیے کریمہ کی تلاوت فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نبی اکرم نے آپ کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، علی مومنین مفلحون ہیں، مومنون مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں آپ کی محبت کی وجہ سے۔ علی وہ ہے جس کی محبت ایمان کی دلیل، علی وہ ہے جس کی محبت، خود علی وہ ہے جو قسیم النار والجنہ ہے۔ کیا مطلب ہے قسیم النار والجنہ؟ یعنی علی کی محبت معیار ہوگی جنت اور دوزخ میں جانے کی۔ جو علی سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ جنت کے حقدار ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جو علی سے عداوت رکھنے والے ہوں گے ان کا نصیب جہنم ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ سرزمین نجف اشرف اس وقت
یہاں کا یہ ماحول دور دراز سے مومنین مولا کی خدمت میں آ رہے ہیں، مبارکباد پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مومنوں کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، مومن مسکرا رہے ہیں، خوشی کے آثار ہیں مومنین کے چہرے پر۔ ناظرین محترم، جو لوگ اس بارگاہ میں آ چکے ہیں انہیں بھی مبارک، جو لوگ یہاں سے دور ہیں انہیں بھی مولا کی ولادت کی بہت بہت مبارک ہو، اور انشاءاللہ حکم الہی سے مولا کی محبت ایک دن وہ بھی ہو کہ وہ بھی اس در پر، عظیم در پر، در مولا کائنات پر 13 رجب کو موجود ہوں۔ یہ خوشی کے لمحات وہ بھی اپنی نظروں سے دیکھیں، اس لیے کہ 13 رجب امیر کائنات اس کائنات میں آیا، جس کے آنے سے، جس کے وجود سے کائنات مسکرائی، جس کے وجود سے نبی اکرم مسکرائے، نبی نے آغوش میں لیا، اور مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی زبان چسائی۔ نبی اکرم نے علی کو اپنی زبان چسائی، اور پھر آغوش رسالت میں آنے کے بعد جب گہوارے میں آئے تو تاریخ کہتی ہے، یعنی میرے مولا کی فضیلت دیکھیں، میرے مولا کی عظمت دیکھیں، علی کو سمجھیں کہ علی کہتے کسے ہیں۔ علی اسے کہتے ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا اور آغوش رسالت میں خانہ کعبہ سے نکل کر آیا، اور جب گہوارے میں پہنچا تو نبی نے فرمایا، چچی میرے بھائی کا گہوارہ میرے قریب کر دیجیے۔ لہذا گہوارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گہوارہ علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلاتے تھے۔ یہ فضیلت علی کے لیے ہے۔ لوگ نبی کی محبت اور قربت کی وجہ سے صحابیت کا تاج اپنے سر پر رکھ کر فخر کریں۔ علی وہ ذات ہے کہ جو صحابیت کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی فضیلت ہے جس کے حصے میں آئی۔ علی وہ ذات جس کا گہوارہ سید المرسلین حبیب الہ العالمین اپنے ہاتھوں سے جھلائے، اور میرا مولا علی خود کہتا ہے کہ رسول خدا مجھے اپنے منہ سے چبا کر لقمہ میرے منہ میں کھلایا کرتے تھے، اور میں وہ ہوں جو نبی اکرم کے جسم کی خوشبو محسوس کیا کرتا تھا۔ نبی اکرم مجھے اپنے پاس سلایا کرتے تھے۔ نبی اکرم جب غار حرا میں جاتے تھے تو مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ یہ علی کی فضیلت ہے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی جو مسلسل نبی کے ساتھ اعلان رسالت سے قبل نبی کا ساتھی رہا ہو، غار حرا میں نبی اکرم کے ساتھ کسب فیض کیا ہو۔ ہے کوئی کائنات میں ایسی ذات، ہے کوئی کائنات میں ایسا شخص جو اس فضیلت کو پہنچے، جو اس منزلت کو پہنچے؟ یہ فضیلت، یہ منزلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے مختص، کہ غار حرا میں بھی جاتے تھے نبی کے ساتھ،
اور غار حرا میں جب پہلی آیت نبی اکرم پر نازل ہوئی تو اس وقت ایک شیطان کے چیخنے کی آواز آئی، تو علی نے فرمایا یا نبی اللہ یہ شیطان کے یہ کس کی کیسی آواز ہے؟ تو اس وقت نبی نے فرمایا شیطان آج مایوس ہو گیا، یہ شیطان کے چیخنے کی آواز ہے۔ علی اس ذات کا نام ہے جو ولادت کے بعد آغوش رسالت میں پلا، جو زبان رسالت چوس کر بڑھا۔ میرا مولا فرماتا ہے خطبے میں کہ ہر روز نبی اکرم مجھے علم کا باب تعلیم کرتے تھے، اور خود میرا مولا علی یہ کہتا ہے کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، کہ میں اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرتا تھا، ان کی پیروی کرتا تھا، کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی پیروی کرتا ہے، یعنی اس کے قدم بقدم چلتا ہے۔ یہ علی جو نبی اکرم کے ساتھ جنہوں نے بچپن گزارا، جس کی تربیت خود نبی اکرم نے فرمائی، لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مکے میں قحط پڑا تو جناب عباس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گفتگو ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا ابو طالب کی اولادیں زیادہ ہیں، کیوں نہ ہم ان کا تھوڑا سا بوجھ کم کر دیں۔ لہٰذا یہ جب دونوں نبی اکرم اور جناب عباس جناب ابو طالب کے پاس پہنچے تو دونوں نے جناب ابو طالب سے ایک ایک فرزند کو، جناب جعفر کو جناب عباس نے، اور مولا متقیان امیر المومنین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اپنے ساتھ لے لیا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا یہ بھی علی کے لیے حسن اتفاق تھا، یہ بھی علی کے لیے ایک شرف ہے اور کمال ہے کہ علی کی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہوئی، علی کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہوئی۔ لہذا جب اسلام کی پہلی دعوت کی بات آئی تو نبی اکرم نے کسی اور سے نہیں کہا، بلکہ اپنی آغوش کے پروردہ اللہ کی طرف سے نبی کا جانشین منتخب کردہ خود نبی اکرم نے علی مرتضیٰ سے فرمایا، علی حکم الہی ہوا ہے انذر عشیرتک الاقربین، علی کس طرح سے لوگوں کو دعوت دی جائے، علی دعوت کا انتظام کرو۔ لہذا حکم پروردگار اور حکم نبی کے تحت مولا متقیان امیر المومنین نے دعوت کا اہتمام کیا، اور اسی دعوت میں جب نبی نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری نصرت اور میری تصدیق اور میری گواہی کا وعدہ کرے، اور جب کوئی نہیں اٹھا، یہ علی تھے جو آگے آئے، اور آنے کے بعد کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں آپ کی نصرت اور میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ لہذا ذات علی وہ ہے
کہ جب کسی نے نبی کا ساتھ نہیں دیا، نصرت کا وعدہ نہیں کیا، علی نے نصرت کا وعدہ کیا۔ نبی علی کے قریب آئے اور اسی دن اعلان کر دیا کہ دیکھو علی میرے بعد تمہارا جانشین ہے، علی میرا وصی ہے، خلیفہ ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، 13 رجب کو جو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ عظیم تاریخ ہے، جس تاریخ میں علی آئے ہیں نبی کے ناصر بن کر، نبی کے مددگار بن کر، نبی کی آواز پر لبیک کہہ کر، نبی اکرم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا اور آپ کا یہ مولا آیا ہے، جسے اللہ نے بھیجا ہے۔ لہذا تاریخ میں یہی ملتا ہے، چاہے دعوت ذوالعشیرہ ہو، اس موقع پر بھی اگر کسی نے نبی کا ساتھ دیا تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھی، یا اس کے بعد جب نبی اکرم کی ہجرت کرنے کا موقع آیا، شب ہجرت بستر رسالت آپ پر، جبکہ کفار و مشرکین نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج کی شب شمع رسالت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے گا، انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اس وقت بھی اگر کوئی نبی کے بستر پر تلواروں کے سائے میں اگر کوئی سویا ہے اور سو کر نبی کی جان بچائی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب نبی نے کہا علی میرا بستر پر سونا ہے، اس لیے کہ آج کفار و مشرکین مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کہا میرے سو رہنے سے آپ بچ جائیں گے، کہا علی تمہارے سو رہنے سے بچ جاؤں گا۔ علی نے شکر خدا کیا، علی نے شکر خدا کیا، یہ علی کا شکر خدا تھا۔ جب علی نے یہ سنا عزیزان محترم، اور جب بستر رسالت پر سوئے تو علی کا یہ سونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے یہ آیت بھیج دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ناظرین محترم، سرزمین نجف اشرف سے مولائے متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، جس کی فضیلتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں ایک مختصر سے وقت پر، لیکن میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی چینل کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم مولا کی ولایت کی اور ولادت کی، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جس کا کوئی برابر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ سب کو مولا کی ولادت اور ولایت مبارک ہو۔ دولت تیری عزت میری، دولت تیری عزت میری، دنیا تیری